رمضان مبارک۔ اچھا، افطار کی میز کا تصور کریں۔ گرما گرم جلیبیاں، مزیدار سوئیاں اور ٹھنڈے میٹھے شربت، کس کا دل نہیں چاہتا؟ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ افطار کے بعد میٹھے کی یہ خواہش قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم یہی جانیں گے، ماہرین کے بتائے ہوئے وہ 3 بہترین مشورے جن سے اس طلب کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر افطار کے وقت میٹھے پر ہاتھ روکنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے تقریباً ہر روزہ دار گزرتا ہے۔ چلیں آج اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور اس کی اصل وجہ سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں، کسی بھی مسئلے پر قابو پانے کا پہلا قدم یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ آخر وہ مسئلہ ہے ہی کیوں۔ اور میٹھے کی یہ جو طلب ہے نا، یہ صرف عادت نہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ سائنس ہے۔ کچھ وجوہات ہمارے جسم سے جڑی ہیں اور کچھ ہمارے دماغ سے۔ ہوتا یہ ہے کہ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد ہمارے جسم میں بلڈ شوگر لیول کافی کم ہو جاتا ہے، تو ایسے میں جسم کو فوری توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور توانائی کا سب سے تیز ذریعہ کیا ہے؟ جی ہاں، شوگر یعنی چینی۔ تو یہ ایک بہت ہی قدرتی رد عمل ہے۔ لیکن اصل اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم افطار شروع کیسے کرتے ہیں۔ ماہر غذائیت ریم عبداللہ بتاتی ہیں کہ زیادہ تر لوگ 3 سے 5 کھجوریں کھاتے ہیں اور ساتھ میں میٹھا شربت پیتے ہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ اتنی چینی ایک ساتھ کھانے سے خون میں انسولین کا طوفان آ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میٹھے کی طلب کم ہونے کے بجائے تھوڑی ہی دیر میں اور زیادہ شدت سے واپس آ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جسے توڑنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آتا ہے اس کا نفسیاتی پہلو۔ کبھی سوچا ہے کہ میٹھا کھانے سے اتنی خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ماہر نفسیات راشا بوانا کے مطابق جب ہم میٹھا کھاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سیروٹونن نام کا ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے۔ اسے ہیپی ہارمون یا خوشی کا ہارمون بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمیں سکون اور اطمینان کا احساس دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کی خوشی اور میٹھے کی یادیں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اب جب ہم نے وجہ جان لی ہے تو آئیے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ افطار کا آغاز ہی صحیح طریقے سے کیا جائے۔ تو یہ رہا پہلا اور سب سے اہم قدم۔ ماہرین کا مشورہ حیران کن طور پر بہت سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افطار 3 یا 5 سے نہیں بلکہ صرف 1 کھجور سے شروع کریں۔ اور سب سے ضروری بات، اس 1 کھجور کے ساتھ پروٹین کا کوئی ذریعہ ضرور لیں۔ اب چاہے وہ 1 گلاس دودھ ہو یا چکن، مچھلی یا گوشت کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا۔ اس چھوٹی سی تبدیلی سے شوگر خون میں آہستہ آہستہ جذب ہوگی، انسولین لیول مستحکم رہے گا اور پیٹ بھرنے کا احساس بھی زیادہ دیر تک رہے گا۔ چلیں جی، اب آتے ہیں دوسرے مشورے کی طرف، جو شاید سب سے آسان ہے لیکن اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ٹپ نمبر 2۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ہمارا جسم اکثر بھوک اور پیاس کے سگنلز میں فرق نہیں کر پاتا۔ ذرا سوچیں، جسے ہم میٹھے کی شدید طلب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل جسم میں پانی کی کمی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بے حد آسان۔ افطار سے لے کر سحری تک مناسب مقدار میں پانی پینے کی عادت بنا لیں۔ اس سے نہ صرف جسم میں پانی کی کمی پوری ہوگی بلکہ بھوک کے وہ جعلی سگنلز بھی کم ہو جائیں گے، جس سے میٹھے کی طلب خود بخود قابو میں آنے لگے گی۔ اور اب ہماری آخری اور تیسری ٹپ، جو اس بارے میں نہیں ہے کہ کیا کھائیں بلکہ اس بارے میں ہے کہ میٹھا کب کھائیں۔ تیسرا اور آخری اصول۔ تو تیسری ٹپ یہ ہے، افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ماہرین متفق ہیں کہ اس سے نہ صرف بدہضمی ہو سکتی ہے بلکہ اس وقت زیادہ کھا جانے کا امکان بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنا افطار کا کھانا مکمل کریں، پھر 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ دیں اور اس کے بعد اعتدال میں رہتے ہوئے میٹھے سے لطف اندوز ہوں۔ تو ان 3 سادہ مگر بہت مؤثر مشوروں پر عمل کر کے اس رمضان کو نہ صرف صحت مند بلکہ زیادہ خوشگوار بھی منایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ان تینوں نکات کو ایک بار جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ پہلا، افطار کا آغاز ہوشیاری سے کریں، یعنی 1 کھجور اور پروٹین۔ دوسرا، پانی کی کمی نہ ہونے دیں، خوب پانی پئیں۔ اور تیسرا، میٹھے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کریں، یعنی کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد۔ یہ تینوں مل کر ایک زبردست ایکشن پلان بناتے ہیں۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس رمضان جب افطار کا دسترخوان سجے گا تو صحت کا انتخاب کیسے کیا جائے گا؟ یاد رکھیے گا، یہی چھوٹے چھوٹے فیصلے مل کر ایک بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔